ملی۔ بالخصوص علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کے دوران مختلف دانشوروں نے مطلب عقل مند لوگوں نے ملک کے طول و عرض مطلب مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر سمت ہر کونے میں طول و عرض پورے پھیلے ہوئے جو عوامی خطابات کا، یہ اس جگہ خطابات ہے، خطابات کا سلسلہ قائم ہوا، انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ انگریزوں کے یہاں ایسے خطابات بہت اہتمام کے ساتھ تہذیب کا حصہ بن چکے تھے، اور دانشوران اپنے خطبات تحریری شکل میں پیش کرنا شروع کر چکے تھے، اور جو وہ تقریر کر رہے تھے، جو باتیں بتا رہے تھے، اس کو تحریری شکل میں بھی پیش کر رہے تھے۔ ہندوستان میں قومی تحریک کے زمانے میں کانگریس صدور ادھیکش کو بولتی ہیں، لیکچرز کی تاریخی اہمیت قائم ہوئی، لیکن اس سے قبل مطلب پہلے، اس سے پہلے سر سید احمد خاں، ان کے دیگر رفقا اور وویکانند رفقا مطلب رفیق کی جمع ہے، رفقا ساتھی دوست، اور وویکانند یہ نام ہے، کہ خطبات اپنی افادیت اور علمی اعتبار کی وجہ سے یادگار بن چکے تھے۔ اردو والوں میں سر سید ان ابتدائی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی خصوصی تقاریر کو تحریری شکل دے کر دائمی حیثیت عطا کی۔ ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ذاکر حسین اور سید ابوالحسن علی ندوی کی خطبات ہمارے لیے اثاثہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اثاثہ مطلب دولت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سب کے خطبات کی علمی اور دانشورانہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اور انہی کی کوششوں سے ہندوستان کی سیاسی اور سماجی زندگی میں سینکڑوں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ خطبہ واحد ہے، اس کی جمع ہے خطبات، معنی ہے خطاب، لیکچر، ایڈریس جیسی اصطلاحیں اردو میں بھی رائج ہیں۔ انہی عمومی گفتگو یا تقریر سے صرف اس لیے الگ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے خطاب کنندگان بڑے دانشور ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کے موضوعات بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے خطبات کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالعموم یہ خطبات عقلی اور معروضی بنیادوں پر حالات اور واقعات کے تجزیے کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ ہر خطبے کا یہ لازمی مقصد ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور اس سے بڑا عوامی اور قومی فائدہ حاصل ہوں۔ یہ آپ نے آج اب پڑھا خطبہ کے بارے میں۔ اب آگے دیکھیے سر سید احمد خاں جنہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، یہ ان کا منبع اور سرچشمہ ہے، ان کے فاؤنڈر ہیں۔ اور سر سید احمد خاں کے بارے میں اور ان کے زندگی کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کے رشتہ دار، دادیال اور نانیال اور والد اور والدہ کے نام کے بارے میں جانیں گے، یعنی بچپن کی زندگی اور تعلیمی اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، اس سبق میں ہم انہی کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور دادا کا نام سید ہادی تھا۔ ان کے اسلاف شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے۔